اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محترم جناب حضرت مولانا قاری عمران سیف علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی دی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات مبارکہ طیبہ طاہرہ مطہرہ اتے درود و سلام تو بعد. میرے معزز سامعین کرام، ایک مقام رب العالمین دی پاک کلام قرآن حکیم دے وچوں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مینوں طالب علم نو اس مقام ذی شان دا صحیح مفہوم بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور سن سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہونے دی توفیق بخشے. معزز بھائیو، میرے تو قبل تسا احباب نے بڑے ہی جاندار، شاندار اور بڑے ہی علمی نقاط تے مبنی بیانات سماعت فرمائے نے، اور میرے تو بعد ساڈی جماعت دے معروف خطیب مولانا طارق یزدانی صاحب حافظہ اللہ دا ولولہ انگیز پرجوش خطاب تسی احباب سماعت فرماؤ گے. بیٹھو گے، سنو گے انشاءاللہ. میرے بھائیو، میرے ذمہ جس عنوان تے لب کشائی کرنا میری ذمہ داری لگائی گئی ہے، وہ عنوان ہے ختم نبوت دے اندر علماء اہل حدیث دیاں خدمات. بہت ہی وقی اور لمبا چوڑا موضوع ہے.
ساڈے علماء نے تے اپنی زندگیاں کھپا دتیاں نے ختم نبوت دی خاطر. اشارتاً اور مختصراً چند بزرگ علماء کرام دے صرف نام ہی احباب دے گوش گزار کر سکاں گا، وگرنہ ساڈے اکابر نے عقیدہ ختم نبوت واسطے انتھک محنتاں فرمائیاں، جیلاں کٹیاں، جلا وطنیاں برداشت کیتیاں، بہت سارے نقصانات برداشت فرمائے، تکلیفاں جریاں، گالیاں سنیاں، مقدمات دا سامنا کیتا، اور کئی اس جرم دی پاداش اندر شہید بھی کر دیتے گئے، لیکن سرفروشان ختم نبوت دا قافلہ نہ رکے، نہ قیامت تک رکے گا انشاءاللہ. ساڈے علماء نے ختم نبوت دی خدمت واسطے مختلف انداز اختیار فرمائے. تقاریر دے اندر ختم نبوت دا دفاع فرمایا، فتاوی جات دی صورت اندر ختم نبوت دا دفاع فرمایا، مناظرے کیتے، مباہلے کیتے، مذاکرے کیتے، کدی ممبراں اتے کھڑے ہو کے ختم نبوت دا دفاع کرتے نظر آئے، کدے اسٹیجاں اتے ختم نبوت واسطے شیراں دی طرح دھاڑتے نظر آئے، کتے رسائل و جرائد دے اندر ختم نبوت دے اندر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات دے علمی جوابات دیندے نظر آئے. کئیاں نے کتاباں لکھیاں اور ختم نبوت دے دفاع دے اندر ایسیاں کتاباں لکھ گئے جنہ دا جواب تا قیامت نہیں لکھا جا سکتا. اپنیاں جوانیاں کھپا دیتیاں، اپنے بڑھاپے داؤ تے لگائے، مختلف طریقیاں دے نال عقیدہ ختم نبوت دا دفاع کردے رہے اور کردے پے نے. اج جدید دور دے اندر جدوں سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا دا دور ہے، اس دور دے اندر بھی ساڈے علماء کرام اللہ دی توفیق نال کسے تو پیچھے نہیں. ختم نبوت اتے اور ناموس صحابہ اتے آنے والا ہر اعتراض فی الفور معترض دے منہ اتے پلٹ دیتا جاندا ہے. اس دور دے اندر بھی ساڈے بعد بزرگ، ساڈے ہم عصر علماء اپنے آپ نو ختم نبوت اور دفاع صحابہ واسطے وقف کر چکے، جنہاں وچوں ایک عظیم ہستی دا خطاب میرے تو قبل تساں سنے، ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ، اور انہاں دے شیخ الحدیث غلام مصطفیٰ امن پوری حفظہ اللہ، شیخ الحدیث مناظر اسلام خاور رشید بٹ صاحب حفظہ اللہ، میرے بڑے ہی پیارے دوست اور میرے ساتھی مفتی عتیق الرحمان علوی صاحب حفظہ اللہ، ساڈے شیخ مبشر احمد ربانی صاحب رحمہ اللہ، میرے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، اور دیگر کبار شیوخ اور علماء نے اپنے اپنے طریقہ کار دے نال ختم نبوت دا دفاع فرمایا اور تا قیامت فرماندے رہیں گے انشاءاللہ. ختم نبوت و عنوان ہے کہ میرے جیسا طالب علم کچھ بیان کرے جو کہ من آنم کے من دانم دا مصداق ہے.
لیکن پھر بھی میں احباب نو ختم نبوت دا تعارف کرواواں گا اور ختم نبوت دے ہونے والے اعتراضات دے جوابات قادیانیاں اور مرزیاں دیاں کتاباں دے وچوں پیش کراں گا اللہ دی رحمت نال. عقیدہ ختم نبوت توجہ ہے نا؟ کیوں جی توجہ ہے؟ سنو گے انشاءاللہ. خصوصی خطاب تو تسا میرے تو بعد سننا ہے. عقیدہ اندہ اطلاق عزم بالجزم اور پختہ ذہن ہوتے ہوندا ہے. یعنی کسی چیز دے بارے انسان دا ذہن پختہ ہو جائے کہ اے انجی ہی ہے. وہ ذہن صحیح چیز اتے بنیا ہوئے تے عقیدہ صحیح ہوندا ہے. یہ کسی غلط نظریے دوتے ذہن پختہ ہو جائے تے وہ عقیدہ اور نظریہ غلط قرار پاندا ہے. جویں عقیدہ ختم نبوت یہ معنی کی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت دے آخری رسول خاتم النبیین نے آپ تو بعد تا قیامت کسی بھی رنگ دا کسی بھی طرح دا کوئی ذلی بروزی یا امتی نبی نہیں آئے گا اور جو اس امت دا مصلح ہونے دا دعویٰ کرے اور کسی بھی رنگ دا کسی بھی طرح دا ذلی بروزی نبی ہونے دا دعویٰ کرے، ایسا شخص دجال ہے، کذاب ہے، افاق ہے، مفتری ہے، ضال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، مرتد ہے اور کافر ہے. اور جو کوئی شخص ایسے دعویٰ کرنے والے نو نبی مننے یا کسی بھی رنگ دا مصلح تسلیم کرے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت تے غیر مشروط ایمان نہ رکھے، ایسا شخص بھی مرتد ہے اور خارج از اسلام ہے، کافر ہے. جویں مرزا غلام احمد قادیانی انہیں مختلف رنگ بدلے گرگڑ دی طرح، کدے مسیح موعود ہونے دا دعویٰ، کدے عیسیٰ ہونے دا دعویٰ، اور کدے ذلی بروزی نبی ہونے دا دعویٰ، اور بھی بہت کچھ. وہ خود بھی دجال اور مرتد اور ان دے پیروکار ان نبی منن والے مرزائی قادیانی لاہور دے ہون، ربوے دے ہون یا انڈیا قادیان دے ہون، سب دے سب مرتد نے، کافر نے اور خارج اسلام نے. یہ سمجھ آ گئی جی عقیدہ ختم نبوت دی مختصراً سمجھ آ گئی. ہن سمجھو کہ عقیدہ ختم نبوت دی اہمیت کی ہے. عقیدہ ختم نبوت اسلام اور اہل اسلام دا مصدقہ، مسلمہ اور متفقہ
عقیدہ ہے. اس عقیدے دے اندر کسی بھی جہت اور کسی بھی تعویل دے ذریعے نقب زنی کرنا اور اس عقیدے نو خراب کرنے دی کوشش کرنا اسلام اور اہل اسلام دے نال بدترین عناد اور سخت ترین دشمنی ہے. اور یاد رکھنا یہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث دی واضح نصوص اور احادیث متواترہ تو ثابت ہے. اللہ رب العزت نے سورہ احزاب دی آیت نمبر 40 کے اندر ارشاد فرمایا, توجہ کرنا ذرا. کائنات دے خالق و مالک و داتا نے اعلان فرمایا, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں, وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ دے رسول اور نبوت نو ختم کرنے والے خاتم النبیین نے. اے میرے پیارے بھائیو, اس آیت طیبہ دی تفسیر میں بیان کراں تے جناب نو شک ہو سکدا ہے. امام المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ دی تفسیر ابن کثیر اٹھا جلد 3 ہے صفحہ 509 پڑھ کے دیکھ. امام ابن کثیر اس آیت طیبہ دی تفسیر و توضیح دے اندر فرماندے نے, آپ فرماندے نے فہذہ الآیت نص انہ لا نبی بعدا. یہ آیت طیبہ اس بات اتے واضح نص اور دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فَإِذَا كَانَ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى. جدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تے رسول تے بالاولا نہیں آ سکدا. کیوں, اس دی کیا وجہ ہے؟ توجہ کرنا بڑی قیمتی اور پیاری بات ہے. فَإِنَّ مَقَامَ الرِّسَالَةِ أَخَصُّ مِن مَقَامِ النُّبُوَّةِ. کیونکہ نبی رسول دا مقام نبی دے نالوں زیادہ خاص ہوندا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا بیان ذرا توجہ نال سماعت فرما لینا. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے, اللہ اکبر, آپ فرماندے نے فَإِنَّ كُلَّ رَسُولٍ نَبِيٌّ وَلَا يَنْعَكِسُ. ہر رسول نبی ہوندا ہے, ہر نبی رسول نہیں ہوندا. وَبِذَلِكَ وردت الاحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة. امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماندے نے عقیدہ ختم نبوت دے بارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اتنیاں زیادہ متواتر احادیث نے جنہاں نو صحابہ دی ایک بہت بڑی جماعت نے روایت فرمایا ہے. کی پتہ چلیا عقیدہ ختم نبوت امت دا متواتر عقیدہ ہے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے بھائیو, آؤ ذرا دیکھنا مرزائی اس عقیدے دے اندر نقب زنی کیویں کردا ہے, اعتراض کیویں کردا ہے. آندے لفظ خاتم اندی تا دے اتے زبر ہے,
تے خاتم دا معنی مہر ہوندا ہے، ختم کرنے والا نہیں ہوندا. توجہ ہے نا؟ مرزائی کی اعتراض کردا ہے ختم نبوت دے اوتے، کی دھوکھا دیندا ہے ساڈی عوام نو اور اپنی عوام نو. آندا ہے خاتم دی تا اوتے زبر ہے، لہذا خاتم دا معنی مہر ہے، نبوت نو ختم کرنے والا اس دا معنی نہیں. جبکہ میرے پیارے بھائیوں، مرزا احمد قادیانی متنبی، دجال اور کذاب نے خود اپنی کتاب ازالہ اوہام دے صفحہ 614 دے اتے اس بات نو تسلیم کیتا ہے کہ خاتم تو مراد مہر نہیں بلکہ ختم نبوت ہے، نبوت نو ختم کرنے والا ہے. ازالہ اوہام دا صفحہ 614 ہے. مرزا قادیانی لکھدا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کا باپ نہیں ہے، ختم کرنے والا ہے رسولوں کا. تو ثابت ہو گیا بعد ہمارے رسول کے اس دنیا میں کوئی اور رسول نہیں آئے گا. یہ مرزا قادیانی دی کتاب ازالہ اوہام صفحہ 614 دی عبارت ہے. اور یہ ہوئی مرزا قادیانی اپنی کتاب حمامت البشرا دے صفحہ 34 تے رقم تراز ہے. لفظ خاتم دا معنی مرزا قادیانی دیا کتاباں وچوں، اہل السنہ دیا کتاباں وچوں نہیں، مرزائیاں دیا کتاباں وچوں. حمامت البشرا دا صفحہ 34 یہ کہندا ہے وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سمى نبینا خاتم الانبیاء بغیر استثناء وفسره في قوله لا نبي بعدي دلیل بیان واضح للطالبین. یہ مرزا دی لکھی عبارت ہے اس دی کتاب دی. مرزا کہندا ہے کیا تانوں نہیں پتا فضیلتاں والے رب رحیم نے اپنے نبی نو خاتم الرسل قرار دیتا ہے، نبوتاں نو ختم کرنے والا قرار دیتا ہے اور بغیر استثناء دے قرار دیتا ہے. آپ تو بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا. آپ نے خود اپنی حدیث اندر فرمایا لا نبی بعدی بیان واضح للطالبین. مرزا قادیانی کہندا ہے آپ دا اے ارشاد کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کہ دلیل پوچھن والوں واسطے بہت واضح اور بہت بڑی دلیل ہے. مرزائی دوسرا اعتراض کرتے ہیں لفظ خاتم دے اوتے. وہ آندے نے خاتم دا معنی نبوت ختم کرنے والا نہیں بلکہ افضل ہے، بلکہ افضل ہے. پہلے معنی سمجھ آ گئی نا، خاتم دا معنی مہر نہیں بلکہ نبوت ختم کرنے والا. یہ معنی یاد ہو گیا؟ اچھا، دوسرا اعتراض مرزائیاں دی طرفوں، قادیانیاں دی طرفوں کہ خاتم دا معنی نبوت ختم کرنے والا نہیں بلکہ افضل. تو اسی یہ بھی مسئلہ انہاں دی کتاب چوں حل کر لینے ہیں. مرزا قادیانی دی کتاب تریاق القلوب ہے، صفحہ 379 ہے. مرزا قادیانی خود خاتم دا معنی نبوت ختم کرنے والا کرتا ہے، خاتم الانبیاء کرتا ہے. کیویں؟ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ میری پیدائش اس طریقہ پر ہوئی. میں اور ایک لڑکی اکٹھے پیدا ہوئے، اس کا نام جنت تھا. وہ لڑکی پیٹ سے مجھ سے پہلے نکلی، اس کے بعد پیٹ سے میں نکلا، اور میرے والدین کے ہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی اور اولاد نہ ہوئی. اس اعتبار سے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد تھا اور ہوں.
نہیں سمجھائی؟ مرزا قادیانی نے خود لفظ خاتم دا معنی خاتم الاولاد کیتا ہے، یعنی اولاد نو ختم کرنے والا۔ میں اپنے ماپیاں دی آخری اولاد ہاں، میرے بعد میرے ماپیاں دے ہاں کوئی اور اولاد پیدا نہیں ہوئی، کہ انہیں خود کہہ دیتا ہے کہ خاتم دا معنی ختم کرنے والا ہے۔ سمجھ آگئی اتھے تک؟ ان میں چند حدیثاں پیش کر کے تے اہل حدیث علماء دیاں خدمات پیش کر کے اپنی بات نو ختم کرانگا، اور علامہ صاحب نو ٹائم دیاں گے تاکہ کھل کھلا کے سانو ختم نبوت دے بارے بیان کرنا۔ میرے بھائیو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین ختم نبوت تے بہت زیادہ تعداد اندر نہیں، جنہاں نو کسے ایک خطبے اندر، ایک تقریر اندر بیان کرنا ممکن نہیں۔ میں چند معروف اور مشہور احادیث احباب دے گوش گزار کر دینا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدہ ختم نبوت نو واضح کرنے والی پہلی حدیث سماعت فرما لینا۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3535 پڑھ کے دیکھنا۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل دی حدیث نمبر 5961 پڑھ کے دیکھ لینا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا ان مثلی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری مثال اور میرے تو پہلے انبیاء دی مثال کمثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، میری اور میرے تو پہلے گزرن والے نبیاں دی مثال اس آدمی دی طرح ہے جو ایک مکان تعمیر کردا ہے، کوٹھی بناندا ہے، اس مکان نو بڑا خوبصورت بناندا ہے، اس دی بڑی زیب و زینت کردا ہے، اس مکان دے اندر بڑیاں خوبصورت اٹاں اور ٹائلاں استعمال کردے، اس مکان دی خوبصورتی اندر کوئی کسر نہیں چھوڑدا، اللہ اکبر، لیکن ایک اٹ دی جگہ چھوڑ دیندا ہے، ایک اٹ جنی جگہ چھوڑ دیندا ہے اتھے اٹ نہیں لگاندا۔ لوگ فجعل الناس، لوگ آندے نے یطوفون به ویعجبون لہ، لوکی آ کے اس دے گھر دا طواف کر دینے، اس نو دیکھ دینے، ان دے کمرے چیک کر دینے، ان دے تمام گھر دے چکر لگان دینے، انہاں نو گھر بڑا پسند آندے، اور کی آندے نے ہلا وزیت ہازی اللبنتو، ہائے کاش ایک اٹ دی جگہ خالی نہ چھڈی جاندی، کتے آ اٹ لگا کے اس کونے نو پر کر دیتا جاندا تے پھر کوئی نقص نہیں سی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَا اللَّبِنَةُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ، او میری امتیو، او آخری اٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں سارے نبیاں دیاں نبوتاں نو ختم کر آیا ہاں۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائیو غور فرما لینا، جدو نبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے ختم ہو گئی، ان کسی بھی رنگ دا کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی شخص کسی بھی رنگ دا نبی ہونے دا دعویٰ کرے گا، کوئی ذلی بروزی نبی امتی نبی ہونے دا دعویٰ کرے گا، ایسا شخص کذاب ہے، دجال ہے، افاق ہے، مفتری ہے، زال ہے، مضل ہے، گمراہ ہے، اور دوسرے لوگوں نو گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، دوسری حدیث سماعت فرما لینا میری پیارے بھائیوں،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک حدیث اپنے دل و دماغ اتے نقش کردا جا. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے صحیح بخاری کتاب المناقب دی 3532 نمبر حدیث ہے. صحیح مسلم اٹھا پیارے بھائی حدیث نمبر 6105 پڑھ کے دیکھ لینا. عن جبیر بن مطعم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بڑی پیاری بات بیان فرمائی. لی خمسۃ اسماء, اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو میرے 5 نام نے. انا احمد, میرا نام احمد ہے. انا محمد, میرا نام محمد ہے. وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر, میرا نام ماحی ہے, میری ذریعے اللہ رب العزت کفر نو مٹا دے گا. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی, میرا نام حاشر بھی ہے, میرے قدماں دے اتے لوگاں نو کل قیامت نو کھڑیاں کیتا جائے گا, اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. آپ مزید فرماندے نے وانا العاقب, العاقب الذی لا نبی بعدا, میرا نام عاقب ہے تے عاقب اس ہستی نو آکھیا جاندا ہے, او شخصیت نو آکھیا جاندا ہے جن دے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اے میرے پیارے بھائی تشریح اور توضیح دا وقت نہیں ہے, صرف ترجمہ سنا دیتا ہے, تھوڑا جا مفہوم واضح کر دیواں. اس حدیث نے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ دے آخری رسول اور نبی نے. آپ تو بعد کوئی رسول اور نبی اس دنیا دے اندر نہیں آئے گا. کوئی شخص کسی بھی رنگ دا نبی ہونے دا, ذلی بروزی اور امتی نبی ہونے دا دعویٰ کرے گا, ایسا شخص کذاب ہے, دجال ہے, افاق ہے, مفتری ہے, ضال ہے, مضل ہے, گمراہ ہے, لوگوں نو بھی گمراہ کرنے والا ہے. اللہ اکبر. اگلی حدیث سماعت فرما لینا میری پیارے بھائی, صحیح مسلم کتاب المساجد پڑھ کے دیکھ لینا. حدیث نمبر 1167 نکل آئی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور کتنی پیاری اور قیمتی بات بیان فرمائی. آپ فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بستن, مینو دوجے نبیاں تو 6 فضیلتاں دے دتیاں گئیاں. لم یعطہن احد قبلی, یہ 6 فضیلتاں صرف میرا خاصہ, میرے تو پہلا کسی اور نبی نو یہ 6 مقام تے 6 فضیلتاں نہیں دتیاں گئیاں, یہ 6 شاناں نہیں دتیاں گئیاں. پہلی بات اعطیت جوامع الکلم, اللہ نے مینو جامع کلمات عطا فرمائے. جامع کلمات میرے پیارے بھائیو کنہاں نو آکھیا جاندا ہے؟ ایک چھوٹے جے لفظ دے پیچھے اللہ اکبر معانی دا سمندر ٹھاٹھا ماردا ہوئے. آندے نہیں جے کہ شخص نے کڑے دے اندر سمندر نو بند کر دیتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے جامع کلمات اس طرح دے اگے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مسیرت شہر, میرا دشمن میرے تو 1 مہینہ دور بیٹھا ہوندا ہے, اون دے دل اندر میرا روب و دبدبا پیدا کر دیتا گیا کہ میرا نام سن کے ہی تھر تھر کمبنا شروع کر دیندا ہے. اللہ اکبر. 1 مہینے دی مسافت بیٹھا دشمن میرے روب و دبدبا دی وجہ تو خوف زدہ رہندا ہے, میرا روب اون دے دل وچ ڈال دیتا گیا ہے. تیسری شان میرے نبی دی جو کسی اور نبی نو نہیں ملی. اللہ اکبر. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ
غنائم. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے واسطے اللہ نے مال غنیمت نو حلال کر دیتا ہے جو پہلے نبیاں واسطے حلال نہیں سی کیتا گیا. چوتھی شان میرے نبی دی وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اس زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا گیا اور پاک کرنے والی بنا دیتا گیا. پانچویں شان جو میرے نبی نو ملی کسی اور نو نہیں ملی. اللہ اکبر. وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں کسی خاص قوم اور قبیلے دا نبی نہیں بن کے آیا بلکہ میں پوری مخلوقات دا نبی بن کے آیا. اللہ اکبر. توجہ کرنا چھٹی فضیلت میرے نبی نو ملی وختم بالنبیون. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ تعالی نے میری اتے نبوتاں نو ختم فرما دیتا. میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں سب تو آخری نبی ہاں، میں سب تو آخری رسول ہاں. میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا. کی سمجھ آئی؟ اللہ اکبر. آپ تو بعد جیڑا شخص بھی نبوت و رسالت دا کسی رنگ اندر بھی دعویٰ کرے گا ایسا شخص دجال ہے، کذاب ہے، افاق و مفتری ہے، ضال اور مضل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں نو بھی گمراہ کرنے والا. اگلی حدیث سماعت فرما لینا. صحیح ابن حبان اٹھا میرے پیارے بھائی، کتاب التاریخ دی حدیث نمبر 6404 پڑھ کے دیکھ لینا. عن العرباز ابن ساریہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا آپ نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب بخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِي. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے توجہ کرنا بڑی قیمتی پیاری حدیث بیان کرن لگا. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگو میں اودوں دا اللہ دے ہاں نبی لکھ دیتا گیا جدوں ہجے اللہ نے آدم دی مٹی گوئی سی. جدوں آدم دی مٹی گوئی سی اللہ رب العزت نے اللہ اکبر ادوں ہی اللہ نے میرا نبی ہونا لکھ دیتا سی. اگلی حدیث سماعت فرما. صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث 3455 پڑھ کے دیکھ لینا ذرا. صحیح ابن حبان کتاب التاریخ دی 4555 نمبر حدیث ہے. صحیح ابن خزیمہ دی 3263 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ لینا ذرا. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بنو اسرائیل دی سیاست انہاں دے نبیاں دے ہاتھ اندر سی. اگلی بات سماعت فرما لینا ذرا. کلما خلق نبی خلفہ نبی. جدو ایک نبی دنیا تو تشریف لے جاندے فوت ہو جاندے انہاں دی جگہ تے کوئی اور نبی آ جاندے. لا نبی بعدی آپ نے فرمایا میرے صحابہ او میری پیارے امتیو یاد رکھنا میری بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ اکبر. وَسَيَكُونُ الْخُلَفَاءُ فَيَقْصُرُونَ. میرے بعد خلیفے آن گے تے بہت زیادہ تعداد اندر آن گے. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیو توجہ کرنا اس حدیث نے بھی سانو کی سکھا دیتا کی سمجھا دیتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی اور رسول نے آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول تا قیامت نہیں آئے گا. کوئی شخص بھی کسی رنگ اندر نبی اور رسول ہون دا دعویٰ کرتا ہے، ذلی بروزی یا نبی امتی ہونے دا دعویٰ کرتا ہے،
ایسا شخص دجال ہے، کذاب ہے، افاق و مفتری ہے، ظالم مذل ہے، خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرما لینا، جامع ترمذی کتاب الفتن دی 2272 نمبر حدیث پڑھ کے دیکھ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، لا رسول بعدی ولا نبی۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نبوت و رسالت دا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میرے تو بعد نہ کوئی رسول آئے گا نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ میرے پیارے بھائیو، اس حدیث مبارکہ دی توضیح میں اپنی کسی اہل سنہ امام دی طرفوں نہیں کردا، بلکہ خود مرزا قادیانی دے کولوں دے لفظاں دے اندر میں پیش کر دینا۔ مرزا قادیانی دی کتاب ازالہ اوہام دا صفحہ 614 پڑھنا ذرا۔ مرزا قادیانی اپنی کتاب اندر خود اس حدیث دی شرح اندر لکھدا پیا ہے، او کی کہندے اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہی رسالت کا سلسلہ تا قیامت منقطع ہے۔ پنجابی اندر کی معنی ہے؟ مرزا قادیانی اپنی کتاب اندر لکھدا ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی اس حدیث تو کہ قیامت تک وہی ختم ہو چکی ہے، قیامت تک وہی آوے گی نہیں۔ اور میرے پیارے بھائیو توجہ کرنا، مرزا قادیانی دی ایک اور کتاب پڑھ ذرا، آئینہ کمالات دا صفحہ 377 پڑھ، اس دے اندر اس نے بات لکھی ہے کی کہندے، ما کان اللہ ان یرسل نبیا بعد نبینا خاتم النبیین۔ یہ بات اللہ دے لائق ہی نہیں کہ ساڈے خاتم النبیین نبی تو بعد کسے اور نویں نبی نو بھیج دے وے۔ وما كان يحدث سلسلة النبوة ثانيا بعد انقطاعها۔ یہ عربی عبارت مرزا قادیانی نے اپنی کتاب اندر ایویں لکھی جو میں طالب علم نے پڑھ کے سنا دیتی۔ مرزا قادیانی لکھ دے اللہ دے لائق نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خاتم النبیین نبی تو بعد کوئی نواں نبی بھیجے، اور یہ بات بھی اللہ دے لائق نہیں کہ نبوت دا سلسلہ ختم کر دین تو بعد دوبارہ دوسری مرتبہ نبوت دے سلسلے نو شروع کر دے وے۔ کی پتہ چلیا مرزا قادیانی بھی اس بات دا اقراری ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری نبی نے، اللہ دے آخری رسول نے، آپ اتے نبوت و رسالت دا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی نے چونکہ نبی ہون دا دعویٰ کیتا سی، اس دی لکھی عبارتوں دے منہ تے مار دینے آں۔ اللہ اکبر۔ تے جیڑا بھی کوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبی اور رسول ہونے دا دعویٰ کسی بھی رنگ اندر کرے گا، ایسا شخص جرا کذاب ہے، دجال ہے، افاق ہے، مفتری ہے، ظالم مذل ہے، گمراہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی دی ایک اور کتاب اٹھا میرے پیارے بھائیو، حقیقت الوحی ہے، زمیمہ عربی دا صفحہ نمبر 64 پڑھ کے دیکھ لینا۔ مرزا قادیانی دی عربی عبارت سماعت فرما، ان رسولنا خاتم النبیین وعلیہ انقطعت سلسلۃ المرسلین۔ ایک قرآن دی آیت عربی دی حدیث نہیں میرے ویرا، اے مرزا قادیانی دی اپنے ہتھاں نال لکھی ہوئی اس دی کتاب دی عبارت پڑھ کے سنا رہے ہیں عربی زبان اندر۔ انہیں عربی اندر ہی یہ جملہ لکھیا، اندہ معنی کیا ہے؟ اللہ اکبر کہ ساڈے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نبوت ختم ہو گئی
گئی ہے، آپ تے رسالت ختم ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ او مرزائیو سنو پھر، قادیانیو سنو پھر، اللہ اکبر۔ تہاڈا اے نام نہاد متنبی جس نو تسی اپنا نبی من دے، جس نو ذلی بروزی اور امتی نبی من دے، اے خود اپنی کتاباں دے اندر اس بات اقرار کر گیا ہے۔ اتنا کذاب اور دجال انسان ہے، خود اقرار کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری اور سچے نبی تے رسول نے، خاتم النبیین نے، خاتم المرسلین نے۔ آپ تو بعد کسی رنگ اندر کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لیکن پھر بھی دعویٰ کر دے۔ سن لینا میرے پیارے بھائی، اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سناواں تے بات نو اگے چلا دیواں، توجہ کرنا۔ مجمع الزوائد کتاب علامات النبوہ اٹھا 13967 نمبر حدیث پڑھنا ذرا۔ عن ضحاک بن نوفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ضحاک بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہو لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی۔ لوگو میرے بعد نبی اور نہیں آنا، تے میری امت تو بعد کوئی اور امت بھی نہیں آئے گی۔ میں سب تو آخری نبی ہاں اور میری امت سب تو آخری امت ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور میری امت تو بعد کوئی نویں امت بھی نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ مرزا قادیانی دے پیروکاراں نو پھر تکلیف ہو گئی، انہاں آکھیا جی ایتھے لا نبی آبادی دا لا جڑا ہے لا نفی جنس دا نہیں۔ اللہ اکبر۔ توجہ کرنا ذرا، اللہ اکبر۔ او میرے پیارے بھائیو توجہ کر لینا، مرزا قادیانی خود بھی بہت بڑا جاہل، تیندے پیروکار بھی بہت بڑے جاہل نے۔ مرزا قادیانی نے خود اقرار کیتا ہے کہ لا نبی یا بعدی تو پہلو جڑا لام الف لا ہے اے لائے نفی جنس واسطے آندا ہے۔ مرزا دی کتاب ایام الصلح صفحہ نمبر 146 تے موجود ہے۔ مرزا قادیانی کہندا ہے لا نبی یا بعدی دا جڑا لام الف لا ہے اے لا نفی عام ہے، مطلب اے نبوت دا سلسلہ مطلق طور تے ختم ہے، کوئی نبی کسے رنگ اندر تا قیامت نہیں آئے گا۔ مرزا خود اس بات اقرار کرتا ہے کہ لائے نفی عام ہے، لائے نفی جنس ہے، خود اقرار پہ کرتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، قادیانی اپنا زہر جویں شیخ ابو یحییٰ صاحب بیان کر رہے سن، سب تو بڑا ہتھیار اس وقت انہاں دا سوشل میڈیا ہے۔ اس دے ذریعے یہ زہر امت دے نوجواناں دے اندر منتقل کر دے پے، اور سانو پتہ ہی نہیں، یہ بار بار کلمہ پڑھن گے، بار بار اپنی بات نو دلیل دین واسطے انہاں دے دفتراں دے اندر، دکاناں دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہوئے گا، مہر نبوت دا اوتھے میرے بھائیو مہر نبوت سندری لٹکائی ہوئے گی، لینڈ سکیپ لگی ہوئے گی، اور کیلی گرافی انہوں نے اپنے دفتر دے اندر، اپنے کار دے اندر مہر نبوت دی بھی لگائی ہوئے گی، لوگاں نو صرف اور صرف دھوکھا دین واسطے۔ صحیح مسلم دا مقدمہ پڑھ، حدیث نمبر 15 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر هذه الامہ اناس یحدثونکم ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم۔ لوگو قرب قیامت ایسے لوگ آن گے جڑے تانوں ایسیاں حدیثاں بنا بنا کے سنان گے جڑیاں حدیثاں نہ تساں سنیاں ہون گیاں نہ تواڈے وڈیاں نے سنیاں ہون گیاں، انہاں تو اپنے آپ نو بچا کے رکھنا۔ صحیح مسلم دا مقدمہ حدیث 16، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، قرب قیامت کچھ دجال فریبی اور بہت بڑے جھوٹے لوگ آن گے، یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم،
فَإِيَّاهُمْ وَإِيَّاكُمْ لَا يُذِلُّونَكُمْ وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ. قرب قیامت ایسے جھوٹے تے کذاب تے فراڈیے تے فریبی لوگ آن گے جڑے تانوں ایسیاں روایتاں آپ دے کولوں بنا بنا کے سناون گے، انہاں دا مفہوم سناون گے جہاں تسی اور تواڈے باپ دادا نے پہلے نہیں سنیاں ہون گیاں. انہاں تو اپنے آپ نوں بچا کے رکھیا جے کتے تانوں گمراہ کر کے تے فتنے دا شکار نہ کر دے. اور جامع ترمذی کتاب الفتن دی حدیث 2219، صحیح مسلم کتاب الفتن دی حدیث 7342 ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیکون فی ہذہ الامہ کذابون ثلاثون. میری امت اندر 30 جھوٹے دجال پیدا ہون گے، 30 جھوٹے دجال. فکلہم یزعم انہ نبی فإنہ لا نبی بعدی. سارے دعویٰ کرنگے کہ میں اللہ دا نبی ہاں. لوگو یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں. تو علماء اہل حدیث نے اس فریبی دجال مرزا قادیانی دے اس فتنے نو ختم کرنے واسطے، اندیاں دسیسہ کاریاں دا پردہ چاک کرنے واسطے، اندیاں فریب کاریاں لوکاں دے سامنے عیاں کرنے واسطے، اندے عقائد باطلہ اور نظریات فاسدہ، تعویلات قاصدہ اور اس دی ہوائے نفسانی دے جو باتاں سن، میرے بھائیو اے تارے عنکبوت تو کمزور اندے دلائل دا تنکا تنکا کر کے لوگاں دے سامنے سارے تارو پود بکھیر کے رکھ دیتے اور ایسی جھوٹی نبوت دا دروازہ اکھاڑ کے برسرے چوک سڑ دیتا اور امت نو اے دسیا کہ مرزا قادیانی کذاب دجال انسان ہے. اندے توکھے اور فراڈ تو بچیا جے، اے مرتد ہے، کافر ہے، اے خود بھی مرتد اور کافر ہے، اندے پیروکار بھی مرتد اور کافر. تے علماء اہل حدیث نے اس ضمن اندر بڑیاں محنتاں کیتیاں. سب تو پہلا فتویٰ مولانا محمد حسین بٹالوی، توجہ کرنا بات میں ختم کر رہے ہیں، بہت مختصر کرتا موضوع، توجہ کرو ذرا. مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ جنہ دی وفات 29 جنوری 1920 اندر ہوئی. یہ سب تو پہلی شخصیت نے اہل الحدیث علماء دے وچوں جنہ نے سب تو پہلے مرزا قادیانی دے عقائد و نظریات نو بھانپنے ہویا علماء دے سامنے سوال پیش کیتا اور اس دے بارے فتویٰ حاصل کیتا اور پھر اس فتوے نو شائع بھی کیتا. دوسری شخصیت شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ جنہ دی وفات 13 اکتوبر 1904 نو ہوئی. انہوں نے سب تو پہلا مرزا قادیانی دے عقائد باطلہ نو اور ان دی جھوٹی نبوت دا پردہ چاک کرنے واسطے سب تو پہلوں ایک تحقیقی تے مدلل تے مفصل فتویٰ تحریر فرمایا اور اس فتوے دوتے دوسرے دیگر بہت سارے اہل الحدیث علماء دے مہراں اور دستخط ثبت فرمائے. تیسری شخصیت جنہیں ختم نبوت دا کام کیتا جدو ایک کذاب انسان دنیا چہجے موجود سی، اندی کذب بیانی لوگاں دے اندر پھیل رہی سی، موقع تے اس نو لگام پان واسطے ایک بہت بڑے محدث بشیر احمد محدث سہسوانی رحمہ اللہ جنہ دی وفات 1911 نو ہوئی، او میدان اندر آئے. انہوں نے اس کذاب دجال مرزے قادیانی نال مناظرہ کر کے اس نو شکست فاش دیتی اور اس نو دنیا دے اندر ذلیل کر کے ثابت کیتا ایک کذاب ہے، جھوٹا انسان ہے، دجال ہے، نبی نہیں ہو سکتا. اور چوتھی شخصیت اس معاملے دے اندر شیخ عبدالحق غزنوی رحمہ اللہ جنہ دی وفات 1917 نو ہوئی. انہوں نے سب تو پہلے مرزا قادیانی نو مباہلے دا چیلنج کیتا، مباہلے دا چیلنج فرمایا اور مرزا قادیانی نو راہ فرار اختیار کرنی پئی. یہ چار او عظیم شخصیات نے جنہاں نے شروع دے اندر فتوے دے ذریعے، مناظرے اور مباہلے دے ذریعے
اپنے تحقیقی مضامین کے ذریعے اس جھوٹے نبی دی جھوٹی نبوت دا پردہ چاک کر کے اس نو پوری امت دے سامنے ذلیل و رسوا کر کے امت اتے بہت بڑا احسان کر دیتا اور اس نو قیامت تک واسطے مرتد اور کافر ڈکلیئر کر کے پورے عالم اسلام دے بہت بڑا احسان کر دیتا. اس تو پہلو کسی نو کوئی پتہ نہیں سی بھی مرزا کی شے ہے. اس تو بعد مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ اور محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ دے فتوے دوتے جڑے کبار علماء نے مہر تصدیق ثبت فرمائی اور انہوں نے لکھا الجواب الصحیح، یہ جواب بالکل صحیح ہے. انہوں وچوں پہلی شخصیت اللہ اکبر عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ. کیسے کیسے نام نے اللہ کی قسم. اج کائنات اندر ایسے لوگ نظر نہیں آ رہے. عبداللہ محدث غازی پوری سنے جو نام ہے. پہلے اپنے بزرگان دے نام یاد کرو جنہاں نے ختم نبوت نو بچان واسطے ایسا مواد اور ایسا اسلحہ امت نو فراہم کر دیتا ہے کہ قیامت تک واسطے ہن کوئی مفتری امت نو دھوکا دے سکدا نہیں. عبداللہ محدث غازی پوری رحمہ اللہ. دوسری عظیم شخصیت سنن نبی داؤد دے شارع عون المعبود دے مصنف علامہ شمس الحق عظیم آبادی ڈیانوی رحمہ اللہ. جامع ترمذی دی شرح لکھنے والے تحفۃ الاحوذی دے مصنف. تیسری شخصیت مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ. چوتھی شخصیت مفتی محمد یوسف زیروی بگیلوی رحمہ اللہ. پانچویں شخصیت مولانا عبد الرحمن محی الدین لکھوی رحمہ اللہ. چھٹی شخصیت مولانا احمد حسن محدث دہلوی صاحب احسن التفاسیر رحمہ اللہ. آٹھویں شخصیت جنہاں نے زمن اندر فتوے دے اتے اپنے دستخط اور مہر ثبت فرمائی مولانا عبد الرحیم رحیم آبادی. نویں شخصیت مولانا عبد الاحد خانپوری رحمہ اللہ. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے کبار محدثین اور ائمہ اور علماء نے اس فتوے دوتے اپنی مہر تصدیق ثبت فرمائی. سب دا نام لینا ممکن نہیں. جدو انہاں شیوخ نے اس فتوے دوتے اپنے دستخط ثبت کر دیتے اس تو بعد پھر دوجیاں نوں بھی ہوش آئی. پھر دوسرے مکاتب فکر بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر دے علماء نے بھی اپنے اپنے دستخط اور مہر ثبت فرمائی. تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے اس فتوے نو اپنے رسالے اشاعت السنہ دے اندر اس نو چھاپ کے پورے ہندوستان دے اندر اس نو عام کر دیتا. اور انہاں تو بعد پاکستان تو بنن تو پہلا مولانا ابو الوفا حافظ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ فاتح قادیان اور فاتح مذاہب باطلہ. اج اسی جڑے مولوی صاحب دا گلا واوا سارا چلدا اون دے نال لکھ دینے مناظر اسلام. مناظر اسلام ہوندا ہے جنے اسلام دے دفاع اندر غیر مسلمان دے نال مناظرے لڑے ہون او ہوندا ہے مناظر اسلام. جویں حافظ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ آریہ سماج دے نال ہندوؤں دے نال سکھاں دے نال بدھ متاں دے نال عیسائیاں نال یہودیاں نال تمام مذاہب باطلہ جو ہندوستان اندر موجود سن انہوں نے اس اللہ دے نیک اور صالح بندے نے ناکو چنے چبوائے. مناظر اسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ انہاں دی وفات 1948 اندر ہوئی. انہاں نے اللہ اکبر ایک کتاب لکھی سی پاکستان بنن تو پہلا. ان دا نام سی نکاح فسخ نکاح مرزائیاں. فسخ نکاح مرزائیاں ایک کتاب لکھ کے پھر تمام مکاتب فکر دے علماء نو دتی. انہوں نے ان دی نظر ثانی فرمائی اور اپنی اپنی مہراں تے دستخط ثبت فرمائے اور یہ ثابت کر دیتا کہ مسلمان مرد دی شادی مرزائی عورت نال
और मिर्जाई मर्द की शादी मुसलमान औरत दे नाल नहीं हो सकती। अगर इवें होवेगा इन्हां विचों कोई एक भी मिर्जाई हो जाएगा तो निकाह खत्म हो जाएगा। लिहाजा भाइयो इन लोगों का बाईकाट करो। बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उलमा दी बड़ी फहरिस्त है। मैं बात को खत्म कर रहा। फिर 7 सितंबर 1974 के अंदर अल्लाह जजा देवे जुल्फकार अली भुट्टो नूं तो ईवाने पार्लीमेंट उस दौर दे और बहावलपुर ते रावलपिंडी के जजां नूं जिन्हां ने एक गंदा ते बदबूदार फोड़ा उम्मत दे जिस्म तो कट के साइड ते सड़ दिता इस नासूर नूं और पूरे आलमे दुनिया दे उत्ते पूरे आलमे इस्लाम दे उत्ते एहसान कर दिता और मिर्ज़ाइयां ते कादियानियां नूं ता क़यामत मुरतद और काफिर डिक्लेयर कर दिता। समझ आ गई जना? तो इन्हां दा बाईकाट करो। करोगे बाईकाट? हाथ खड़े करो जरा। करोगे इंशाअल्लाह? ये मर जान, इन्हां दे जनाजे च नहीं जाना, इन्हां दी गमी खुशी च शिरकत नहीं करनी। भावें मामा होवे चाचा बाबा होवे, इहदे नाल कोई ताल्लुक रखना, क्योंकि मुरतद ने। इन्हां दी कॉलेज यूनिवर्सिटी अंदर तालीम हासिल नहीं करनी, इन्हां दी दुकान तो सौदा सल्फ नहीं लेना। ये यहूदियां ते ईसाइयां नालों बड़े काफिर ते मुरतद ने। गल समझो ना? मुनाफिक भी ने, धोखेबाज भी ने, फराडगे भी ने। लिहाजा इन्हां नाल किसी किस्म का लेन देन करना नहीं। शहजान की बोतल पीवोगे अगे तो हाथ उठाओ, पीवोगे? शहजान की बोतल, शहजान का जूस, शहजान दियां प्रोडक्ट होंदे कैचअप ते मसाले अपने घर विच आइंदा नहीं आन देने। समझा गई ना जी? इवें शाह नवाज मिल दे बने हुए सूट भी असी पावने, हाँ जी, शाह काम मिल दे कपड़े असी इस्तेमाल करने नहीं। और इन्हां दियां घ्यो दियां मिल्लां एक पूरी फहरिस्त और लिस्ट मौजूद है ये मिर्जाइयत नूं परवान चढ़ाने वास्ते, क्योंकि बरतानिया ने ये बरतानिया दे नमक खार ना उन्होंने इसनूं अपने एजेंट के तौर पर इसनूं पेश किया सी। तो ये उसनूं अपने आका नूं खुश करने वास्ते मुख्तलिफ किस्म के काम करते हैं। तो मेरे भाईओ इन्हां दियां प्रोडक्ट का सब तो मशहूर जी मैं तुहानूं दस दी शहजान, शहजान बेकरी का भी असी अल्लाह दी रहमत नाल बाईकाट करना है। मैं अज तक नहीं पीती, जो पता लगा अज तक भी नहीं पीती। रोक दो, कोई लै आंदा ना, चलो लै तो पी लवो, नहीं रोक दो, ना पीवो, खुली बोतल सट दो, ना पीवो, शहजान नहीं इस्तेमाल करनी। तो मेरे भाईओ गजा के मुसलमानों ते इसराइल कितना जुल्म कर रहा है? हाथ चुक के वादा कर दो, हाथ चुको जरा, वादा कर दो कि असी मिर्ज़ाइयां दी मईशत का भी नाटका बंद करांगे, असी इन्हां दियां भी मसनूआत इस्तेमाल नहीं करांगे ते इसराइल दियां भी इस्तेमाल नहीं करांगे। असी पैप्सी बोतल, तुसी कहना नहीं पीवांगे, पैप्सी बोतल, मरिंडा दी बोतल, 7 अप दी बोतल नहीं पीवांगे, कोको कोला दियां बोतलां नहीं पीवांगे। असी लक्स, डव, सेफगार्ड, लाइफ बॉय, पामोलिव साबन इस्तेमाल नहीं करांगे। असी पेंटीन, हेड एंड शोल्डर, डव शैंपू इस्तेमाल नहीं करांगे। असी रेवलॉन दियां प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करांगे। असी यूनिलीवर दी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करांगे। असी प्रॉक्टर एंड गैंबल दी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करांगे। असी ना शैल पंप तो तेल पवावांगे, ना ही टोटल पंप तो तेल पवावांगे। असी लेज भी चिपस जिहड़ी पैकटां च बंद मिलदी है, मेरे भाईओ ये आलमा दी चिपस नहीं जे, फलस्तीनी बच्चों दियां बोटियां जे जिहड़ियां तुसीं खांदे जे। एक कोको कोला दी बोतल नहीं जे, उस खून दा भरिया गिलास जे जिहड़ा उन्हां बच्चों दा वगदा पिया है। मेरियों बहनों, तुहाडे चेहरे ते लगाने वाला पॉन्ड्स दा ये फेस वॉश नहीं, ये तुहाडी उस बहन, तुहाडे उस बेटे, उस भाई दे दिमाग विचों निकली हुई वो चर्बी है जो बंब दे जरिए निकाली गई। अज तेनू फेस वॉश दी सूरत दे अंदर, शैंपू दी सूरत दे अंदर, क्रीम दी सूरत अंदर तेरे सामने पेश कर दी गई और तू चेहरे ते लगा के बड़ी खुश है। तुहाडी गड्डी दी टैंकी दे अंदर टोटल पंप तो जिहड़ा तेल पाया जाता है वो अल्लाह दी कसमे तेल नहीं जे, फलस्तीनी मुसलमानों दा खून जे। शैल पंप टैंकी फुल करदा है, वो खून नाल फुल कर रहे। मैकडोनल्ड दा बाईकाट करो, KFC दा बाईकाट करो, इन्हां दी तमाम प्रोडक्ट बाईकाट करो। नेस्ले दी कोई चीज असीं इस्तेमाल नहीं करनी। हाँ जी, आपदे बच्चों नूं पैंपर असीं लावने, पैंपर लावने नहीं। समझ आ गई ना?
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਿੱਬਤ ਸਾਬਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਤਿੱਬਤ ਕਰੀਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਏਰੀਅਲ ਤੇ ਦੀਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਸਰਫ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨੇ, ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਨੇ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸਨੂਆਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ बीवी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਮਈਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨਾ ਪੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਨੂਆਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਨੂਆਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੁੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਾਵਤ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਖੂਨ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਸਨੂਆਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਓ, ਸਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਹਰਾਮ ਦੀ ਅਮੇਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ